اٹس اوکے ٹو بی سیڈ. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے. کہ یہ اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا. صبح ہوتی ہی ہوتی ہے، کبھی بھی سچویشن سیم نہیں رہتی. تو مومن کو کبھی بھی ہوپ لیس نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سچویشن کے بارے میں. ہوپ ہی ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کو زندہ رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہوپ دلا رہا ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہے کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، نہ اللہ تجھ سے ہیٹڈ کرتا ہے. بس یہ اللہ کے کچھ طریقے ہوتے ہیں انسان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، انسان کو کچھ سکھانے کے لیے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی بہت ٹیمپرری. اصل میں آخرت کی زندگی ہے، وہاں پہ آپ کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے، آپ سے کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے؟ کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سچویشن میں ہو، تم کس غم میں ہو؟ اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمپٹی ہینڈ نہیں آئیں گے. نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں. اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے. تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب کہ تو راضی ہو جائے گا. جو بندہ خود پین میں ہوتا ہے نا وہ پھر دوسروں کی بڑی زبردست مدد کرتا ہے. تو غم کو بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. غم کو سزا نہ سمجھے. غم جو ہے یہ تو روحانیت کی سیڑھی ہے. اس روحانیت کی سیڑھی پہ چڑھ کے انسان کا جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے، پھر وہ دوسروں کا غم فیل کرتا ہے اور پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے. دیکھیں نا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کو تو یہ سائن ہی نہیں ملتے، وہ تو فل مزے میں ہوتے ہیں. ان کو نہ کوئی مصیبت آتی نہ کوئی پرابلم آتی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ان کا جو مزہ ہے، ان کا کھانا پینا، ان کی عیاشی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی اللہ ان سے اس حد تک ناراض ہو چکا ہے کہ اللہ ان کی کیئر ہی نہیں کر رہا. جس شخص سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہ بھٹکتا رہے اور وہ جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں. یہ ہے اصل میں وہ شخص بدبخت. اور یہ کون ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. کیا تو نے دیکھا اس کو جو اللہ کو بھول گیا تو پھر اللہ نے اس کو اس کا آپ بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہی تو فاسق ہے. تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو بھلا دیا. اگر اللہ کسی کو ناپسند کرتا ہے تو اپنے قریب کیوں لائے گا؟ مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ کہیں اور جا سکتا ہے، کلاس میں آ گیا ہے، دین کا لیکچر سننے آ گیا، کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے؟ ورنہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا اسے کہیں اور لے جاتا، اللہ اس کی کیئر چھوڑ دیتا. اگر ایک بندہ گناہ میں اور وہ دعا کیے جا رہا ہے اللہ سے کہ اللہ مجھے کسی طرح نکال دے اس سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شاید کوئی غم بھیج دے، کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے اور وہ بندہ اللہ کے قریب آ جائے. اللہ سے امید لگانی ہے، انسانوں سے نہیں. بیچ میں کوئی پھر وہ شرک نہیں ہونا چاہیے، بیچ میں نہیں کوئی ہونا چاہیے اینٹی. ساری کی ساری امید اللہ تعالیٰ سے ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جلد آپ کو ایسی چیز دے دے گا کہ آپ کا غم یعنی اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ ان ٹینشنوں کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے یا میں نے کون سا برانڈ ٹرائی کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. مقصد اصل میں کچھ اور تھا، لیکن وہ ٹینشنیں ایکچولی ہم نے خود اتنی پال لی ہیں لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے، ظاہر ہے ایک فیک لائف سٹائل اپنانے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam said, by him in whose hand is my life, the world would not come to an end until a person would pass by a grave, would roll over it and express the desire that he should be in the place of the occupant of that grave, not because of religious reasons but because of this calamity. ایک ٹائم پہ بندہ قبرستان سے گزرے گا اور کہے گا ہائے کاش اس کی جگہ قبر میں میں ہوتا، یعنی he or she will wish for death. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پہ کومنٹ کرتے ہیں ایک ٹائم آنے والا ہے کہ تمہیں اگر ڈیتھ سیل میں مل رہی ہوگی تم پرچیز کر لو گے کہ آئی شوڈ بائی اٹ. اور یہ ٹائم آ چکا ہے. سب سے زیادہ ڈپریشن نمبر 1 جاپان، اس لیول کی ڈپریشن ہے وہاں پہ. پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، جسٹ سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل. ہم جاپان کی اکانومی کی مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے دینی چاہیے، اس قوم نے محنت کی ہے لیکن ایک سائڈ پہ محنت کی ہے، بٹ ان کی یوتھ، ان کے چلڈرن سب سے زیادہ ڈپریسڈ ہیں. اینڈ دین چائنیز، لک ایٹ دا چائنیز. چائنا میں ایک برج ہے جہاں پہ باریاں لگتی ہیں خودکشی کرنے کی. پیپل آر پرچیزنگ ڈیتھ کہ آئی وانٹ ٹو ڈائی، اب میری باری ہے. یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کتنے اسٹریس میں ہے، کتنے پرابلمس میں ہے.
किस किस तरह के डिसऑर्डर्स आ चुके हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे 10 साल पहले। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर मेनिया डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबिक डिसऑर्डर्स, किस किस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। और बच्चों में 13-14 साल के बच्चे में, यू वॉन्ट बिलीव इट, दिस इज द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड, कि हर बंदा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इब्लीस सेड टू अल्लाह। मजे की बात है कि अगर हम सोचे इब्लीस ने क्या कहा था अल्लाह को, इब्लीस ने कहा था कि मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, और जब तक इन लोग को या तो बर्बाद नहीं कर दूं या इनको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। अब अल्लाह ने हमें बताया हुआ है, 3-4 जगह कुरान में बताया हुआ है, लेकिन हमने उसको सीरियस नहीं लिया। हम समझते हैं सब अच्छा है, ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, एज लॉन्ग एज मैं प्रॉब्लम में नहीं हूँ, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक जा रहा है। जब तक मेरी लाइफ चिल में है, द वर्ल्ड इज इन चिल। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंशाल्लाह बात होगी वो ये है कि आज के मटीरियलिस्टिक दौर में, यानी हम इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, हमारी लैंग्वेजेस चेंज हो चुकी हैं, हमारी सोच इस कदर चेंज हो चुकी है कि हर बंदा ऑलमोस्ट लालची हो चुका है। ग्रीड जो है वो इस तरह सराहत कर चुकी है हमारी जिंदगियों में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह